अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सुन रहे हैं शाहीन की स्टोरीज को। आइए आज की एक और स्टोरी जिसका नाम सफेद पोस्ट अंडे वाला है। ये पाकिस्तान का एक खामोश जंक्शन था जो कि एक मशहूर कस्बे से जुड़ा हुआ था, जहां पर मुख्तलिफ औकात पर मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लगे हुए थे जो कि 24 घंटे ही तकरीबन खुले होते थे। लेकिन इस जंक्शन की एक बात कि जब सर्दियां बढ़ने लगती तो यहाँ मुसाफिरों की चहल पहल कुछ कम हो जाया करती थी, तो स्टॉल्स इतने चलते ना थे। लेकिन एक बुजुर्ग बाबा थी जो पिछले कई दहाइयों से यहाँ अंडे बेचने आते थे। सर्दियों की वो सख्त यख बस्ता रातें, जब दांत से दांत बचते हो, सर्द हवाएं चलती हो, मुंह का आलम हो और कोई एक मुसाफिर भूला भटका जंक्शन पर आता हो कि वो उसे अपनी ट्रेन पकड़नी है और वहां से सवार होके आगे दूसरे कस्बे, इलाके या शहर में जाना है। ऐसा ही मैं आपको कुछ छोटा सा वाकया सुनाती हूँ। आज चहल पहल बिल्कुल भी न थी। रात के तकरीबन 8 बजे थी जब एक लड़की खामोश कदमों से हाथ में छोटा सा ब्रीफ केस लिए जंक्शन के अंदर आती है। वो सख्त परेशान थी, चारों तरफ फटी फटी आंखों से देख रही थी। चलते चलते एक साइड पर बिछी हुई बेंच पर जा बैठी। करीब ही चाय का वो केबिन खुला था। केबिन वाला उसे बहुत गौर देख रहा था। वो थी ही इतनी खूबसूरत, उसकी खूबसूरत चेहरे से नजर हटाना मुश्किल थी। उसके चेहरे पर लटकी हुई लट हवा के जोर से मुसलसल हिल रही थी। कभी वो घबराती तो कभी अपना दुपट्टा सही करती, तो कभी खुद को समेट कर बेंच पे 2 जानों बैठ जाती। उसे किसी हाल करार नहीं आ रहा था। वो अकेली थी, गालिबन परेशान थी। अब शादीशुदा थी या न थी, इसका कयास लगाना मुश्किल था। तकरीबन आधा पौन घंटे के बाद, शायद 8:45 का वक्त था, आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलती हुई वो केबिन के पास जा पहुंची। भाई, क्या वक्त हुआ है? बहन, 8:45 बज रहे हैं। अच्छा, ट्रेन कब तक आएगी? यही कोई 11 साढ़े 11 बजे। अच्छा, तो मुझे भी मजीद इंतजार करना होगा। जी, आपको कुछ चाहिए था? जी, मुझे चाय मिलेगी? बिल्कुल। थोड़ी ही देर में उसने चाय पकाकर उस लड़की को थमा दी थी और पैसे हाथ में ले लिए थे। अब वो लड़की चाय का कप संभालते हुए आहिस्ता आहिस्ता कदमों से वापस अपनी बेंच पे जा बैठी। उसने चाय का कप भी बेंच पे रख दिया था। चाय के कप से उठता हुआ धुआं उसके नाक के नथनों से टकरा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसने चाय की चुस्कियां भरना शुरू की। न जाने किन ख्यालों में गुम थी और चाय वाला भी मुसलसल उसको ही देखे जा रहा था। थोड़ी ही देर न गुजरी थी जब हवाओं ने जोर पकड़ा था और सख्त जूतों की चरचराहट जंक्शन में गूंजने लगी, जैसे कोई भारी कदमों से आ रहा हो। अंडे वाला, अंडे वाला, अंडे वाला।
اس نے ایک زوردار آواز لگائی تھی۔ وہ آواز بہت بھاری تھی۔ چلتے چلتے وہ انڈے والا سفید لباس میں ملبوس تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر سفید مفلر باندھ رکھا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں، اس کے دونوں ہاتھوں میں انڈوں کی بالٹیاں تھیں جس کو اس نے گرم کپڑے سے ڈھک رکھا تھا۔ چلتے چلتے وہ بھی پاس کیبن کے کھڑا ہوا۔ چل ایک کپ چائے لگا دی شاباش۔ ارے کہنے کی کیا ضرورت ہے، تیری آواز سنتے ہی تو میں نے چائے کا چولہا کھول دیا تھا۔ مجھے پتا ہے انڈے والا آئے گا اور آتے ہی میری کیبن سے چائے ضرور پیے گا۔ ہاں تو پھر دیر کس چیز کی ہے؟ اور سناؤ تم خیریت سے ہو؟ ہاں گھر میں آج بیوی کی طبیعت خراب ہے، بس تیرا انتظار تھا، کیبن بند کر کے جا ہی رہا ہوں۔ اچھا کیا ہوا ہے بیوی کو؟ پتہ نہیں، پچھلے 1 ماہ سے اس کی کھانسی نہیں رکتی، ڈاکٹر کیا لے جا کر تھک گیا ہوں۔ بچے ہیں نہ سمجھیں، اس سے نہیں سنبھلتے۔ گھر جاؤں گا تو گھر کے معاملات تجھے پتا ہے۔ ہاں یہ بات تو ہے، لیکن احتیاطاً اس کو شہد، دار چینی، ادرک یہ سب ملا کے دیتا کیوں نہیں؟ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ گرم گرم چائے انڈے والے کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ ارے بھائی تو بھی عجیب ہے، پورا منہ ڈھکے رکھتا ہے، کبھی تو اپنے اس نقاب کو اوپر کر لیا کر۔ یکدم چائے والے نے انڈے والے کو مخاطب کیا۔ انڈے والے کا نام امان اللہ تھا۔ ارے بھائی کریم، میرے منہ ڈھکے رہنے سے یا کھلے رہنے سے تجھے کوئی مسئلہ ہے؟ چائے تیرا ہی یہ سفید مفلر خراب ہو جائے گا، کھول تو رہا ہوں۔ جیسے ہی امان اللہ نے اپنے چہرے کو نقاب سے آزاد کیا، اس کا خوبصورت اور سفید رنگ اور اس پر سے بکھرتے پرنور روشنی چائے والے کو بہت پسند تھی۔ یار تو کتنا خوبصورت ہے، تو اس عمر میں بھی کتنا خوبصورت ہے، تیری جوانی کیسی ہوگی؟ جوانی کا تو مجھے پتا نہیں، لیکن تو واحد ایسا انسان ہے جو میری تعریف بڑی کرتا ہے۔ سچ پوچھ تو یہ منہ تیری ہی وجہ سے چھپا کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر دونوں کہے لگا کر ہنسنے لگے۔ چائے پیتے پیتے انڈے والے کی نظر اس لڑکی پر گئی جو شاید کچھ زیادہ ہی گھبرا رہی تھی۔ لا بھائی میں بھی اب چلتا ہوں۔ ہاں یہ پکڑ اپنے پیسے، پاگل ہے، 2 انڈے دے دے اس کے بدلے۔ ہاں یہ لے جا۔ یہ کہہ کر انڈے والے نے اپنی بالٹیاں اٹھائی اور سخت قدموں کی چرچراہٹ کے ساتھ پیچھے بینچ پر جا بیٹھا۔ اس کی بالٹی سے انڈوں کی مہک بہت تیز آ رہی تھی۔ وہ لڑکی کو شاید بھوک لگی تھی اور وہ للچائی نظروں سے اس بالٹی کی جانب دیکھنے لگی کہ جیسے ہی اس کی نظریں انڈے والے کی آنکھوں سے ٹکرائی، یکدم جھک گئیں۔ انڈے والا بھی ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی اپنی چائے تو ختم کر چکی تھی، کافی دیر ہو گئی تھی، ٹرین نہ آئی تھی، سردی کا زور اور بڑھ گیا تھا، تیز ہوائیں چلنے لگ گئی تھیں، غالباً وقت کافی ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی بہت گھبرا رہی تھی۔ اچانک وہ پیچھے پلٹ کر دیکھنے لگی۔ انڈے والا بے خوف و خطر بیٹھا ہوا ٹرین آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے لیے تو یہ روز کا معمول تھا، لہٰذا وہ ایک سائیڈ میں پیر پھیلا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر ہی نہ گزری تھی کہ سامنے سے چلتا ہوا ایک لڑکا آ رہا تھا۔ اس نے آتے ہی اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کتنی دیر لگا دی تو نے آنے میں نجو؟ ارے میں تو کب کی آئی ہوئی ہوں، تو ہی اتنی دیر سے آیا ہے ارشد؟ ٹرین کے آنے کا وقت ہے۔ کون سی ٹرین کے آنے کا وقت ہے؟ کیوں ہم یہاں سے بھاگ کے دور نہیں جا رہے؟
पागल, ये वाली ट्रेन तो गांव गोठों को जाती है। सुबह वाली ट्रेन से चलेंगे जो शहर जाती है, वो हमें बड़े से शहर पहुंचा देगी और फिर मैं वहां कमाऊंगा और हम मजे से जिएंगे। फिर ये जात पात, रस्म रिवाज, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो जाएगा। अंडे वाला अपनी आंखों पे हाथ रखे लेटा था। सन्नाटे में गूंजती अरशद की आवाज अंडे वाले के कानों में साफ आ रही थी। यकदम अंडे वाला चौंका, लगता है ये लड़की घर से भाग कर आई है, तभी इतनी घबरा रही थी। और ये अरशद कैसे वालेहाना अंदाज में इसका हाथ पकड़ के बैठा है, इसको तो जैसे शर्म ही नहीं। और वो लड़की कैसे बे खौफो खतर इसका हाथ पकड़े बैठी है। मुझे भूख लगी है, अंडे खिला देना। हाँ नज्जो, भूख तो तुझे लगी होगी, मुझे भी बहुत सख्त भूख लगी है, तो मिलके अंडे खा लेते हैं। अरशद नज्जो की आंखों में गहरा देख रहा था और वो अपने होंठ पीस रहा था। क्या हुआ, तुझे सर्दी लग रही है? कुछ खास भी नहीं पहना, और तेरा सामान कहाँ है? मैं तुझे सब समझाता हूँ, चल उठ खड़ी हो, यहाँ से चलते हैं। कहाँ? अभी तो उठ ना। हाँ लेकिन अंडे? हाँ मैं लेता हूँ अंडे। नज्जो अपना बैग लेकर खड़ी हो गई थी। अरशद के दोनों हाथ खाली थे। वो आगे बढ़ा। सुनो अंडे वाले, कितने के अंडे दिए हैं? जो दिल करो दे दो बाबू। क्या पैसे? मैं तो शौकिया अंडे बेचता हूँ। अच्छा, जो दिल करे मैं वो दे दूं? हाँ 6 अंडे दे दो, ऐसा करो। उस अंडे वाले ने एक थैली में 6 अंडे डाल दिए थे और साथ में वो मसाला भी। ये लो, ले लो बाबू। अरशद बहुत चालाक था। उसने 50 का नोट निकाला और बोला, मेरी मर्जी तो ये है। अंडे वाला बहुत गहरी आंखों से उस अरशद को देख रहा था। अरशद के चेहरे से टपकती हबासत अंडे वाले को साफ दिखाई दे रही थी और वहीं पर ही साथ खड़ी वो मासूम नज्जो को देख रहा था, जो इंतहाई मासूम और कम उम्र लड़की थी, जिसकी उम्र लगभग 15 से 16 साल होगी। और ये अरशद पक्की उम्र का था, शायद 30-32 साल का। ये ले नज्जो, मजे से अंडे खा, चलते हैं। पर हम कहाँ जा रहे हैं? खामोश, यहाँ कोई नहीं है, हमें ये ट्रेन नहीं पकड़नी, हम सुबह आएंगे, तो यही इंतजार कर लेते हैं, बाहर कोई आ जाएगा। तेरा ही कौन नज्जो जो आएगा, ये बोल के मेरी जान को खतरा होगा। वो इस कस्बे के एक बड़े जमींदार का बेटा था और वो समझ लिए कि एक ओबाश लड़का था, जिसने एक मामूली सी गरीब यतीम मिस्कीन लड़की नज्जो को फंसा रखा था। इनका चक्कर तकरीबन 6 माह से चल रहा था। उसने नज्जो को मुकम्मल शीशे में उतार लिया था, क्योंकि नज्जो की तो माँ बेचारी बूढ़ी थी और नज्जो का बाप तो था ही नहीं। नज्जो अकेली इस जालिम का शिकार बन गई थी और ये कमसिन लड़कियों को ऐसे ही बहला फुसला कर ले जाता और न जाने फिर उनके साथ क्या करता। अंडे वाला बहुत सख्त परेशान था। वो नजरें घुमा घुमा कर मुसलसल उनको जंक्शन से बाहर जाते हुए देख रहा था। यकदम ट्रेन की सीटी बजी और अंडे वाले ने अपनी गर्दन घुमा ली थी। काफी देर गुजर गई थी। ये कहाँ ले आया तू? ये मेरे दोस्त का घर है, 1 कमरे का मकान है, तू परेशान ना हो। उसने बाइक साइड में रोकी और नज्जो का हाथ थाम लिया। तूने अंडे खत्म नहीं किए? अरे कहाँ, तूने खाने ही कब दिए? चल घर में बैठ के आराम से खाना, और मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ तो मिलकर खाएंगे ना। अरशद ने ताला खोला और अंदर चला गया। बलब वलब है या नहीं इस घर में? ये कितना बोसीदा सा और बदबूदार मकान है। हाँ यहाँ कोई आता नहीं, लेकिन हमें छुपने को जगह चाहिए।
بڑی مشکل سے میں نے اپنے دوست سے حاصل کی ہے. کیا وہ یہاں رہتا ہے؟ ہاں، رات کو سونے آتا ہے. بیچارہ مزدور ہے. اس کے گھر میں کوئی بال بچے نہیں. کتنے سوال کر رہی ہو نجو؟ تجھے مجھ سے غرض ہے میرے دوستوں سے؟ وہ یہ باتیں کرتا ہوا غصے میں کنڈی لگانے لگا. نجو سائڈ میں خاموش کھڑی ہو گئی تھی. بولتی کیوں نہیں؟ خاموش کیوں ہو گئی ہے؟ تیرا غصہ جو دیکھ رہی ہوں. چل اندر چلتے ہیں. نجو تو بس پریشان نہ کر. نجو کو بہت سخت سردی لگنے لگی تھی. یکدم وہ انڈے کھانے میں مشغول ہو گئی. یہ انڈے کتنے ذائقے دار ہیں. میں نے آج سے پہلے اتنے مزیدار تو انڈے نہ کھائے. کھا کے دیکھ ارشد کتنے مزے کے ہیں. کتوں کا ایک جمع غفیر باہر دروازے کے اکٹھا ہو گیا تھا. یہ اس قدر کتے کیوں بھونک رہے ہیں؟ یکدم وہ گھبرا کر ارشد کے نزدیک ہو گئی تھی. معلوم نہیں، پر یہاں تو کتے نہیں آتے. گھر دیکھا ہے، بیچ جھاڑیوں کے ہے. اب کتے تو آئیں گے نا. لیکن تو کیسے جانتا ہے یہاں کتے نہیں آتے؟ ارشد یکدم بھوکلایا تھا. ارے مجھے کیا معلوم، میں نے تو بس ایسے ہی کہہ دیا. وہ ناجیوں کے آنکھوں میں جھانکنے لگا. وہ نجو کی آنکھوں میں جھانکنے لگا. تو اپنے انڈے ختم کر. یہ کہہ کر وہ چارپائی سے کھڑا ہوا اور کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا تھا. اس نے بلب مانو بجھا ہی دیا تھا. لائٹ کیوں بند کر دی؟ شاید اندھیرا دیکھ کر کتے چلے جائیں. اس لائٹ سے کتوں کے بھونکنے کا کیا تعلق ہے؟ مجھے نہیں معلوم. نجو تو کتنے سوال کرتی ہے. ہمیں بس یہاں چند گھنٹے گزارنے اور پھر ہمیں واپس یہاں سے نکلنا ہے. ارشد اجلت میں بولے جا رہا تھا. مجھے تو اتنی ٹھنڈ لگ رہی ہے. اس چارپائی پر کچھ اوڑھنے کا سامان بھی نہیں ہے. ہاں تو تیرے بستے میں ہوگا نا. میرے بستے میں کیا؟ میں بستر لے کر چلی ہوں. میں نے تو بس 2 جوڑے رکھے ہیں جو میری اماں نے عید پر سلوائے. اچھا تو صبر کر. پاس ہی کھڑی ہوئی الماری میں سے اس نے 2 گرم شالیں نکالی. ایک خود لے کر بیٹھ گیا، دوسرا نچو کو دے دی تھی. اس کے چہرے پر خباثت صاف ٹپک رہی تھی جس سے نچو بے نیاز تھی. تھوڑی ہی دیر نہ گزری تھی کہ وہ بالکل نجو کے پاس آ بیٹھا تھا. اور سناؤ، آگے کا تم نے کیا سوچا ہے؟ مجھے کیا معلوم. تیرے گھر والے تو راضی ہی نہیں ہو رہے تھے ارشد. میری ماں تو راضی ہو گئی تھی. کاش کہ ہماری شادی عزت سے ہو جاتی. ہاں، جب ہماری شادی ہو جائے گی میں تیری ماں کو بھی آ کر لے جاؤں گا. سچی؟ ہاں. تیری ماں کو کون دیکھے گا؟ ایک تو ہی تو ہے جو اپنی ماں کا واحد سہارا تھی، اور اب تو میرے پاس ہے. ابھی تو ماں سو رہی ہے. جب ماں اٹھے گی تو نہ جانے میری ماں پہ کیا بھی دے گی. سو گئی تیری اماں؟ ہاں، دوائی کھا کر سلایا تھا. دوا کھلا کر سلایا تھا. کھانسی جو اتنی پرانی ہے، دوائی میں خوب گہرا نشہ ہوتا ہے. صبح دیر گئے تک میری ماں بے ہوشی کے عالم جیسی پڑی رہتی ہے. آخر کو میں ہی اسے 10-11 بجے اٹھاتی ہوں. اچھا. یہ کہہ کر آہستہ آہستہ وہ سرکتا بالکل نجو کے قریب آ پہنچا تھا. نجو کو ایک دم گھبراہٹ ہوئی اور وہ ارشد سے تھوڑا پیچھے ہوئی. کیا ہوا؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، بس ویسے ہی. ارشد اپنی حدیں کراس کر رہا تھا. آہستہ آہستہ اس نے نجو کا ہاتھ بہت سختی سے پکڑ لیا اور اپنی خباثت بھری نظروں سے اسے دیکھ کر مسکرانے لگا. کیا خیال ہے پھر؟ نجو ان سب چیزوں سے بے آشنا تھی. کس بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک دم اس نے نجو کو بہت زور سے چارپائی پر دھکا دیا اور وہ سیدھی ہو گئی. یہ کیا کر رہے ہو ارشد؟ مجھے اتنی زور سے دھکا کیوں مارا ہے؟ ارشد بالکل سامنے جا کھڑا ہوا. کیوں؟ اس میں کون سی نئی بات ہے؟ آخر کو ہم شادی کر ہی لیں گے. یہ سب غلط ہے. تمہیں یہ سب زیب نہیں دیتا. ارشد بالکل اس کے قریب آ گیا اور زوردار اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دیا. بے وقوف لڑکی، کون کرے گا شادی؟ میں پاگل ہوں؟ اپنی عشق بھری زندگی چھوڑ کر تیرے ساتھ شہر بھاگوں گا؟ یہ کہہ کر اس نے نچو کا گلا دبانا شروع کر دیا اور اس کے چہرے کو نوچنا شروع کر دیا تھا. یہ کیا تم جنگلی انسان بن گئے ہو؟ چھوڑو مجھے، پیچھے ہٹو. یہ کہہ کر نچو نے پوری طاقت سے ارشد کو دور پھینک دیا. ارشد غصے میں بھپر گیا تھا. جاہل کی بچی، کمتر. تو بس یہاں تک مجھے لانی تھی. آگے تو میں تجھے خود ہی سنبھال لوں گا.
اور صبح ہونے تک تجھے زندہ چھوڑوں گا تو تو اپنی ماں کے پاس جائے گی۔ سیدھی شرافت سے وہ کر جو میں کہتا ہوں، یہ کہہ کر ارشد نے اپنی پاکٹ سے پستول نکال لی تھی۔ یکدم بہت تیز شور ہوا تھا، دروازہ ایک جست میں ٹوٹا تھا اور وہی انڈے والا سفید لباس میں ملبوس بزرگ اندر آ چکا تھا۔ اس نے دوسرا بھی دروازہ ایک جست میں توڑ دیا تھا اور اگلا ہاتھ اس کا ارشد کے گریبان پر تھا۔ خبیث خبیث انسان، اتر آیا نا اپنی خباثت پر؟ تیرا چہرہ تمہیں وہیں پہچان گیا تھا، لیکن نہ جو بیٹی کو تجھ سے چھڑا نہیں سکتا تھا وہاں یہ یقین ہی نہ کرتی، اگرچہ میں تیری خباثت اس بیٹی کے آگے کھول دیتا۔ دیکھا بیٹی، تو اس پاگل کے پیچھے اپنی اس بیمار ماں کو چھوڑ کے جا رہی تھی۔ کون سا عشق، کون سی محبت؟ یہ امیر زادہ عیاش، بغیرت، بے ضمیر، بے شرم لڑکا تجھے یہاں تک لانے کے لیے ورغلا رہا تھا اور اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر تجھے مار کر یہی صحن میں گڑا گھوت کر دفن کر دیتا۔ تیری طرح یہاں اور بھی لاشیں دفن ہیں۔ نجو کا یہ سننا تھا، وہ بیچاری تھر تھر کانپنے لگی۔ بابا جان، اللہ نے آپ کو رحمت کا فرشتہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کو کس نے یہاں کا پتہ بتایا؟ آپ یہاں کیسے آئے؟ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ مجھے میری ماں کے پاس پہنچا دیجیے، مجھے میری ماں کے پاس پہنچا دیجیے۔ صبر کرو، ٹھہرو، وہ بیچاری جو لاشیں اس گھر کے صحن میں دفن ہیں وہ اس کا انتظار کرتی ہیں۔ تھوڑا سا یہ اب وہاں کی زیارت کر لے، کیا کہتی ہو؟ کرا دوں زیارت؟ نجو یکدم کہہ لگانے لگی۔ ضرور بابا جان، آپ اس کی زیارت کرا دیں۔ دیکھ لے بیٹی واپس نہ آئے گا کبھی، روئے گی تو نہیں اس کو یاد کر کے۔ وہیں پر ہی 2 فائر اس نے بابا کے ماتھے پر مارے تھے جو کہ شاید کہیں غائب ہو گئے تھے۔ بابا جان مسکرا اٹھے۔ تم انسانوں کی فطرت ہے ہی دھوکہ دینا، یہ کہہ کر بابا جان نے ارشد کی گردن گھما دی تھی اور ارشد اگلے ہی لمحے جہنم غافل ہو گیا تھا۔ آپ کون ہیں بابا جان؟ میں انڈے والا، سفید پوش جن انڈے والا، تم جیسے معصوم بچوں کی مدد کرتا ہوں میں۔ انڈے بیچنا تو میرا شوق ہے، میں معصوم بچوں کو تو انڈے فری میں ہی دے دیتا ہوں۔ وہ اپنی تعریفیں کر رہے تھے، وہیں پر ناجیہ بہت خوش ہو رہی تھی۔ سوری، وہ ناجیہ نہیں، نجو تھی۔ اب اس کا کیا کرنا ہے بابا جان؟ کچھ نہیں، اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ قبر کھدنے لگی اور ارشد اوندھے منہ اس کھڑے میں جا گرا جس کے اندر اور بھی لاشیں چیخ و پکار کر رہی تھیں۔ ایک خوفناک چیخوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بچاؤ، بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے یہاں سے نکالو۔ یہ کیا ہے بابا؟ یہ اس کی کرنے کا پھل ہے بیٹا، آؤ میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ اگلے ہی لمحے نجو اپنے گھر کے دہلیز پر کھڑی تھی۔ میں آپ کا کن الفاظوں میں شکریہ ادا کروں بابا؟ شکریہ اس رب کی ذات کا ادا کرو جس نے مجھے فرشتہ بنا کر تمہاری عزت بچانے بھیجا ہے۔ آئندہ کبھی کسی اوباش لڑکے سے عشق نہ کر بیٹھنا۔ تیری شادی اچھے گھر میں ہوگی، بے فکر رہے، جا اپنے گھر لوٹ جا اور ایسی ہو جا جسے کچھ جانتی نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ انڈے والا بھی غائب ہو چکا تھا اور نجو دبے قدموں اندر آ گئی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ اس کی ماں بے سود پڑی سو رہی تھی۔ اس نے سیدھے جا کر اندر خاموشی سے اپنا بیگ رکھا، صحن میں آئی، نل کا چلایا، وضو بنایا اور سربا سجود ہو کر رو رو کے اللہ سے معافیاں مانگنے لگی۔ اے میری عزت رکھنے والے محافظ اللہ، تو نے فرشتہ صرف جن بھیج کر میری جان بچائی ہے، تیرا شکر بجا لاتی ہوں
اس رات کے گہرے سناٹے میں کوئی جاننے والا نہیں کہ میں گھر سے بھاگی تھی اور میری عزت بچی۔ لسنرز، اگر آپ کو میری اسٹوری و شامین کی اسٹوری پسند آ جائے تو اسے لازمی لائک کر کے جائیے گا۔ شکریہ۔